حضرات، آج شکر الہی سے قلوب سرشار ہیں، ہر کس و ناکس کی آنکھیں خوشیوں کے آنسوؤں سے لبریز ہیں۔ یہاں کے شجر و حجر، چرند پرند درند مسرت و شادمانی کے گیت گا رہے ہیں۔ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے، بچھایا ہے قمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ اور یہاں کے بچے بچیاں زبان قال سے گنگنا رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اور کیوں نہ وہ خوشیوں کے ترانے پڑھیں جبکہ آج انہیں سیدنا حضرت حسین کے سلسلے کے نایاب ہیرے جواہرات کے ذریعے اپنی اپنی جھولیوں کو بھرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیوں نہ وہ دیدہ و قلب فرش راہ کریں جبکہ آج انہیں اس عظیم ہستی کے دیدار کا موقع ملا ہے جس کے انتظار میں انہوں نے شب و روز وصل کر دیے اور یہی صدا بلند کرتے رہے بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ اے باشندگان بیگم پور، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں جو ہمارے استاد ہی نہیں بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں، جو کئی نسلوں کے معلم اور کامیاب مربی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ذات کا استقبال کر رہے ہیں جنہوں نے اس امت محمدیہ کو قوت پرواز عطا کیا ہے اور گیسوئے برہم کو سوارا اور تابدار کیا۔ آج ہم استقبال کر رہے ہیں ایک انقلابی علمی فکری سپوت کا جس پر سرزمین ہند بجا ناز اور فخر اور پکار کر کہتی ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اے نوجوانان قوم و ملت اور پردہ نشی خواتین، آج ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدث دورہ، داعی اتحاد امت، ترجمان اسلام حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی دامت برکاتہم کو دیکھنے اور سننے کا عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی مشہور عالم دین، نامور مصنف، علوم ولی اللہ کے رمز شناس و ترجمان، اردو عربی کے ولولہ انگیز جادو بیاں اور قادر الکلام خطیب، اتحاد امت کے داعی و علم بردار اور غلبہ اسلام کے لیے ایک عجیب تڑپ رکھنے والے اور بے باکی کے ساتھ جد و جہد کرنے والے فرد فرید ہیں۔ آپ سیرت النبی و فقہ السیرت کے میدان میں فقید المثال ہیں۔ آپ ہمیشہ امت کے عروج و غلبے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ باطل افکار و نظریات اور دشمنان اسلام کے مفسدانہ سرگرمیوں ہمیشہ تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں اور ستمگروں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں آپ ہمیشہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں۔ آئین جمع مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آپ زہر انگیز شعلہ بار و پرجوش خطیب و مقرر ہیں۔ جب آپ اردو زبان میں تقریر کرتے ہیں تو اردو الفاظ و محاورے صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر سے پہلے، ادھر سے پہلے۔ اور جب عربی زبان میں تقریر کرتے ہیں تو اہل عرب اور بڑے بڑے ادبا و فصحا بھی عش کرتے ہیں اور سر دھننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ استاذ محترم اور روحانی پیدر معظم، آج آپ کے استقبال، آپ کے جانثار شاگردوں کے ایسے عاشقوں کی بھی ایک بڑی جماعت اور تعداد ہے جو آپ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، جو میلوں دور راستوں کے نشیب و فراز کو عبور کرتے ہوئے محض آپ کو سننے اور دیکھنے کے لیے اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ استاذ محترم، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں ایک ایسی سرزمین میں جو مسالک ثلاثہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کی مجموعہ ہے، جہاں ہر بڑا اپنے چھوٹوں پر محبت و شفقت کا پھول اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت میں عزت و احترام کا گلدستہ پیش کرتا ہے، جو بستی امن و شانتی کی گہوارہ ہے، جہاں کے لوگ بغیر کسی مذہب و مسلک کے اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی و غمخواری اور ملنساری کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی و خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ استاذ محترم، مذکورہ تمام چیزوں کے باوجود اس دور افتاد علاقے میں جس چیز کی کمی اور فقدان ہے اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے نئی نسل بے راہ روی کی شکار ہے، وہ مستور عناصر مکشوف نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہے ایک ایسے ادارے کا قیام جس میں توحید و رسالت اور معاد کی ٹھوس تعلیم دی جائے، تعلیمات نبویہ، حیات صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اولیاء کرام کے تذکروں سے
ان کو مزین کیا جائے، فروعات کے بجائے اصولیات، اسلامیات، ایمانیات اور احسانیات کے دروس سے انہیں آراستہ کیا جائے۔ انہی مختصر جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اب 2 منٹ بلکہ 1 منٹ کا چھوٹا سا پروگرام عزیز مولانا عبدالغفار ندوی صاحب نے اپنی انتظامیہ کی طرف سے مہمانوں کے استقبال کے لیے سب سے پہلے مولانا کفیل الدین صاحب حضرت استاد کی خدمت میں چادر پوشی اور گل پوشی یہ دونوں کام مولانا کفیل الدین صاحب پیش کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف حسینی صاحب کی خدمت میں عزیز مولانا عبدالغفار کے والد بزرگوار جناب شریف صاحب مولانا یوسف حسینی صاحب کو گل پوشی اور چادر پوشی کا کام انجام دیں گے۔ اسی طرح سے یہ 5 مومنٹو ہیں، یہ مولانا نیاز ندوی، مولانا آصف اقبال صاحب ندوی، یہ مہمان خدمت ہے یوسف بھائی اور یونس بھائی اور رشید بھائی، ان حضرات کی خدمت پیش کریں۔ اب بلا کسی تاخیر کے بلکہ بہت تاخیر ہو گئی، وقت کی نظارت کے احساس سے ہم حضرت استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت ہی مؤدبانہ عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت اپنی ہدایات پیغامات کے ذریعے سے ہم سامعین کو محفوظ متثبت فرمائیں۔